بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آ جاؤ ہم تیار ہیں۔ آج اس موضوع پر کچھ مختصراً بات کی جائے گی جو کہ غزہ جنگ جاری ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان، اسی سے متعلق کچھ تجزیہ اور کچھ نئی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ جنگ کو شروع ہوئے آج 29 روز ہو چلے ہیں۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوجیوں کو زمینی آپریشن شروع کیے ہوئے بھی آج ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اپنی نظر نہ آنے والی کامیابیوں کا ذکر کر کر کے اپنی قوم اور فوج کے حوصلے تو بلند کرنے کی کاوشیں کرتے رہتے ہیں، اور اس پر مستضاد یہ کہ مغرب کا سارا میڈیا بھی وہی دکھاتا اور بتا رہا ہوتا ہے جو اسرائیل اور اس کے حواریوں کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ تاہم غیر جانبدار میڈیا کے مطابق اسرائیل کی افواج غزہ پٹی کو غزہ شہر کے جنوب کی طرف سے، یہ جو آپ نقشہ میں دیکھ رہے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے منصوبہ پر عمل کر رہے ہیں، اور جمعہ 3 نومبر کی رات تک اسرائیلی افواج نے اپنے ملک کے بارڈر سے ساحلی سڑک کے ساتھ ساتھ تقریباً 15 کلومیٹر اندر ترکی فلسطین دوستی یعنی ترکیہ فلسطینی فرینڈشپ، یہ ایک کینسر کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا تھا، لیکن پھر اس میں فیول اور بجلی وغیرہ منقطع ہو جانے کے باعث آج کل یہ بند پڑا ہے۔ تو یہ جو ہسپتال ہے اس کے جنوب تک یہ جو اسرائیلی افواج ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ یہ جو ابھی بیان کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پیش رفت کے مقابلہ کے لیے فلسطینی جنگجو اسرائیلی افواج پر مشرق کی طرف سے جوہر آڈک کے علاقہ سے حملے کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی زمینی فوج جو اس وقت غزہ کی پٹی کی مکمل جو چوڑائی ہے، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی جگہ 6 میل ہے اور کسی جگہ 10 میل ہے، اس وقت جو اسرائیلی فوج ہے وہ اس پٹی کی مکمل چوڑائی پر جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہی ہے۔ تو فلسطینی جنگجو اس اسرائیلی فوج پر شمال مشرقی علاقہ بایت حناون سے اسرائیلی فوج پر حملے کر رہے ہیں۔ پہلے اسرائیل کی فضائیہ نے شمالی غزہ پر شدید بمباری کر کے سول آبادی کو ہلاک کیا، اور پھر جابالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ کر کے بے شمار نہتے پناہ گزینوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ سارا شمالی غزہ میں ہو رہا ہے۔ جمعہ کے روز ہی مریضوں کو لے جانے والی ایمبولنسز پر حملہ کر کے پھر بے شمار مریضوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اتنے دن گزر جانے کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کی راکٹ اور میزائل چلانے کی طاقت کو ختم نہیں کر سکا، اور ابھی تک غزہ کی طرف سے روزانہ 1 درجن کے قریب راکٹ اور میزائل اسرائیل کے مختلف علاقوں کی طرف داغے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، جمعہ 3 نومبر تک اسرائیلی افواج کے 332 جوانوں کی اموات ہو چکی ہے، جبکہ 260 جوان زخمی ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کے 242 افراد غزہ کے جنگجو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور ان کو انہوں نے ابھی تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس وقت تک اسرائیل جو ہے اس نے 25، 27 اور 28 اکتوبر کی رات کو مختلف طریقوں سے غزہ پر حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے بہت ساری شدید قسم کی کاوشیں کیں، لیکن اس کو مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ اسرائیل کے جو دفاعی افواج کے کمانڈر ہیں ابھی تک وہ اس حقیقت کو ہی ہضم نہیں کر پا رہے کہ غزہ کی طرف سے حماس نے یہ جو 6000 راکٹ اسرائیل پر فائر کیے ہیں یہ اکٹھے کیسے کر لیے۔ اور پھر مزیداری کی بات جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل کے 20 مختلف علاقوں پر 20 مختلف اور علیحدہ علیحدہ حملوں کے ذریعے یہ راکٹ برسائے گئے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حماس نے پہلے تو یہ اتنے زیادہ راکٹ اکٹھے کیسے کی، اور پھر ان کو یہ کیپیسٹی اور یہ ٹریننگ یا یہ صلاحیت کیسے ملی کہ وہ 20 مختلف علاقوں پر ایک وقت میں ہی
20 مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر وہ یہ اسرائیل پر حملے کر رہے تھے۔ اسی طرح وہ یہ بھی ابھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حماس کو یہ جرت بھی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے یہ ڈیمونا کے علاقہ میں واقع جو نیوکلیئر ری ایکٹر اور ریسرچ فیسلٹی ہے اس پر بھی حملے کر دیے ہیں۔ امریکی اسپیشل فورسز کے کمانڈر اینڈریو گرائم ہیں، ان کے مطابق حماس نے لگتا ہے کہ اس حملہ کی بہت گہری اور تفصیلی منصوبہ بندی کی تھی، اور وہ اس وجہ سے بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے پاس زیر زمین سرنگیں تھیں، اور ان سرنگوں کے ذریعے انہوں نے یہ جو راکٹ یونٹس تھیں ان کی تیاری کو اور ان کی تربیت کو کامیابی سے خفیہ بھی رکھا اور آخر تک کرتے بھی رہے۔ ان کے مطابق غزہ میں جو اس وقت حماس فلسطینی جنگجو ہیں ان کی طاقت اب پہلے وقتوں جیسی نہیں رہی اور بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ان کا جو طریقہ حملے کا ہے یا طریقہ واردات ہے وہ بھی بالکل اب مختلف ہو چکا ہے۔ اور اس امریکی کمانڈر جو کہ اسپیشل فورسز کے ہیں مسٹر اینڈریو یا جنرل اینڈریو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو حماس کی اس وقت طاقت سامنے آئی ہے، اس طاقت کو ختم کرنا اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب غزہ میں گھس آنے والی اسرائیلی افواج کا بھی بھاری نقصان ہونا شروع ہو گیا، جس کا شروع میں بتایا تھا۔ اب اس کو تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہے کہ اسرائیلی افواج جو ہیں انہوں نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ اب 1 نومبر کو حماس کے جو فائٹرز یا جنگجو ہیں انہوں نے ایک ٹینک شکن میزائل ہے یا راکٹ کہہ لیں آپ، یاسین 105، تو اس کو استعمال کیا اور اسرائیل کے 4 مرکاوا ٹینک جو ہیں تباہ کر دیے۔ اسی طرح بایت عناؤن جو کراسنگ ہے اس کے مقام پر حماس کے جنگجوؤں نے یا یہ فلسطینی جنگجوؤں نے سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ جو جنگجو تھے یہ اسرائیل کی افواج کے پچھواڑے کی طرف جا نکلے اور پھر فوج کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوئے اور میزائلوں اور راکٹوں کی مدد سے اسرائیلی فوج کو شدید نقصان پہنچایا، اور بعض کے بارے میں شنید ہے کہ وہ پھر واپس اپنے بارڈر کی طرف ریٹریٹ کر کے چلے گئے تاکہ دوسرے دن دوبارہ آ سکیں۔ اسی طرح یہ جو امریکی اسپیشل فورس کے کمانڈر اینڈریو ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت تک جو جنگ میں اسرائیلی افواج کی ہلاکتوں کی شرح ہے وہ ان کے نقطہ نظر سے بہت اونچی ہے۔ اب بین الاقوامی نقطہ نظر سے اسرائیل نے اس جنگ میں سول آبادی کا جس طریقے سے قتل عام کیا ہے اس کی وجہ سے دنیا بھر کے انصاف پسند عوام کی نظروں میں اس کا مقام بہت ہی نیچے چلا گیا ہے، اور غالباً شدید بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے ہی دوسرے ممالک کی شہریت رکھنے والوں اور کچھ زخمی فلسطینیوں کو رافع کراسنگ سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور اسی طرح امدادی سامان لانے والے ٹرکوں کی بھی ایک بڑی تعداد کو اب اس نے غزہ میں داخلہ کی اجازت دے دی ہے۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔